آج کی اس گفتگو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے اپنے ایک کلپ میں ایک فقرہ کہا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم دین اسلام کے مقابلے میں دین جمہور کو سپورٹ تو نہیں کر رہے۔ اس پر میرے بہت سے دوستوں نے بڑے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا، اور انہیں کرنا بھی چاہیے تھا، چونکہ یہ ایک نئی اصطلاح تھی دین جمہور، اور بہت سے لوگوں نے تو اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے جمہوریت کو دین کیوں کہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ کیا اسلام میں جمہوریت کی کوئی گنجائش ہے، یا اسلام جمہوریت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے 3 آیات کریمہ رکھوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اپنے ان سوالات کے جواب کے لیے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے گھر میں موجود کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم دین کا ترجمہ اٹھانا ہے اور ان 3 آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ گزارش صرف یہ ہے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ جمہوریت کا مختصر سا تعارف ہر بچہ جانتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے حلقے میں سے کثرت رائے کے ساتھ نمائندے چن کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں، اور اسمبلی میں یہ نمائندگان کثرت رائے کے ساتھ قانون سازی بھی کرتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، قانون میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں کثرت رائے کے ساتھ۔ اب قانون سازی کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پہلے سے موجود کسی قانون میں تبدیلی کے لیے یا امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جمہوریت کا، اور یہ کم و بیش دنیا کے تمام ممالک میں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ رائج ہے۔ اب جمہوریت کے تعارف کے بعد ابھی ہمیں اسلام کے تعارف کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اسلام کا تعارف قرآن سے بہتر کوئی نہیں کروا سکتا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ سورہ آل عمران اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا کہ دین پھر کیا ہے؟ پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، مصر کے بادشاہ کے آئین کے مطابق، اس کے دین کے مطابق، اس کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس بات کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس کسی طریقے سے روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ یہ چاہتا۔ اب اس واقعے کی طرف سورہ یوسف میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، میں اس کا مختصر سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو وہاں سے ایک قافلہ ان کو کنویں سے نکال کے لے گیا مصر کے بازار میں، اور آپ کی بولی لگائی اور وہاں پہ آپ کو فروخت کر دیا، اور شاہ مصر نے آپ کو خرید لیا۔ وہ آپ کو اپنے دربار میں لے گیا چونکہ اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت تفصیل سے تو آپ سورہ یوسف میں پڑھ سکتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور مصر میں قحط پڑا، اور آپ کے بھائی غلہ لینے کی غرض سے شاہ مصر کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور ان کو غلہ دیا، اور جاتے ہوئے ساتھ میں یہ کہا کہ اگر آئندہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا، ورنہ آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ وہ جب دوسری بار آئے تو وہ بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے آئے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا اس واقعہ کی طرف کہ مصر کا قانون اور آئین ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کسی طریقے اور ہیلے سے اپنے پاس روک سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دماغ میں یہ ترکیب ڈالی۔ انہوں نے اپنے ورکرز کو کہہ کے بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا۔ بعد میں جب وہ یہ قافلہ اناج لے کر روانہ ہو گیا تو پھر منادی کروائی گئی کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، اور اس قافلے کو واپس بلایا گیا، اور ان سے اب یہاں پہ ان کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ اب یہاں پر پھر مصر کا قانون آڑے آ گیا کہ قانون یہ تھا کہ جس کے پاس سے کوئی چوری شدہ سامان برآمد ہوتا تھا اس کو اس کا 2 گنا دینا ہوتا تھا، بصورت دیگر اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ اب آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ اپنے بھائیوں سے پوچھو کہ اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ تو بھائیوں سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے سامان میں سے کسی کے پاس سے وہ پیالہ برآمد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو آپ اس کو بطور غلام اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔
اللہ رب العزت نے یہ بات ان کے دماغ میں ڈالی۔ اب اس بات کی طرف، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ مصر کے قانون میں، بادشاہ کے آئین میں اور کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی طرح سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دماغ میں یہ ترکیب ڈالی۔ تو اب میرے وہ دوست جنہوں نے جو یہ اعتراض جنہوں نے کیا تھا کہ آپ نے جمہوریت کو دین کیوں کہا، ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ اگر مصر کا آئین اور قانون اگر دین ہو سکتا ہے تو پاکستان کا جمہوری آئین دین کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات تھوڑی کڑوی ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم جو جمہوریت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں نا، اسلام ہمارا مذہب ہو سکتا ہے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دین ہمارا جمہوریت ہی ہے۔ اور ہمیں اب وہ اپنا سوال بھی، قبر کا دوسرا سوال بھی یاد آ گیا ہوگا جس کا ہم نے بڑا رٹا لگایا ہوا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تیرا دنیا میں دین کیا تھا؟ اور ہم کہیں گے دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ بھائی وہاں پہ کوئی رٹا وغیرہ نہیں چلنا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، رٹا یہیں پہ چل سکتا ہے۔ وہاں پہ دین وہی ہوگا جو دین آپ نے یہاں اپنے لیے پسند کیا۔ اگر یہاں پہ آپ نے دین اسلام پسند کیا تو وہاں پہ آپ کا دین اسلام کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر یہاں پہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی بھی دین اپنے لیے سلیکٹ کیا تو وہاں پہ وہی آپ کا کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت کی کتنی گنجائش ہے اور اسلام اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب سورہ شورا ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، وہی دین کا لفظ جو مصر کے آئین کے لیے آیا تھا، تو کیا انہوں نے کوئی ایسے شریک ڈھونڈ لیے ہیں جو ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، جو ان کے لیے آئین سازی کرتے ہیں، جو ان کے لیے قوانین بناتے ہیں؟ ما لم یعظم بہ اللہ، اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی۔ وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَہُم، اور اگر اللہ رب العزت نے فیصلے کا ایک وقت اور دن مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ ابھی کے ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا اور ان کو اس ظلم کی سزا دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہاں سوچنے والی بات ہے، جو لوگ اللہ کے قانون کی موجودگی میں کسی بھی طرح کی قانون سازی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شریک کہا۔ یہاں اللہ نے کہا وہ میرے شریک ہیں، جو میرے قانون کی موجودگی میں، میرے بنائے ہوئے قانون کی موجودگی میں قانون سازی کرتے ہیں، وہ میرے شریک ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کو اس قانون سازی کے لیے چنتے ہیں، اللہ نے ان کو ظالم کہا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اس نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں۔ ہم نے کافر کس کو سمجھا ہے؟